अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 6 अप्रैल RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया। बरतानवी अखबार गार्जियन का इंकशाफ। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आलमी इदारा भारत से जवाब तलब करे, सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद का मुतालबा। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार ने पाकिस्तानी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी का बरमला ऐलान कर दिया। कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की खरीदारी के लिए 274 अरब 70 करोड़ रुपए कैश की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो मॉनिटरिंग टीम की हिफाजत पर मामूर। एक पुलिस कांस्टेबल मुसल्लह शख्स की फायरिंग के नतीजे में शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में 6 माह के दौरान 1 लाख से ज़ायद अफराद शहीद या जख्मी हुए हैं, जबकि 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत से मुताल्लिक इसराइल की जानिब से संगीन गलतियों का एतराफ़ कर लिया गया। PCB ने गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी को कोचेज मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। टीम के लिए असिस्टेंट कोच की तलाश शुरू कर दी गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बरतानवी अखबार गार्जियन ने इंकशाफ किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आलमी इदारा भारत से जवाब तलब करे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कार्रवाइयों में भारतीय इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स मुलविस हैं। सेक्रेटरी खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद लतीफ़ को सियालकोट और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। भारतीय एजेंट्स योगेश कुमार और अशोक कुमार इसमें मुलविस थे, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। कत्ल की वारदात के लिए मुजरिमों, दहशतगर्दों और मुश्तबा अफराद को भर्ती किया गया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में लोगों को कत्ल करवाया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भारतीय वजीर आज़म मोदी के दफ्तर से कंट्रोल किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मगरबी ममालिक में भारतीय ऑपरेशन में खालिस्तान तहरीक के सिख अलहदगी पसंदों को भी निशाना बनाया गया है। भारतीय वजीर दिफा की पाकिस्तान को धमकी। हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद को मारने के लिए पाकिस्तान में कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय वजीर दिफा ने हस्बे रिवायत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्द कार्रवाई के बाद पाकिस्तान फरार हुए तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। ताहम पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के बयान को इश्तिआल अंगेज करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दों के ताने बाने दहली से जा मिलते हैं। 27 फरवरी 2019 भारत को याद रहना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसहाक डार को अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। बातचीत के दौरान दोनों अतराफ ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि टेलीफोनिक बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने के अलावा मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अमूर के वसी मामलात ज़ेर बहस आए। बातचीत में इलाकाई अहमियत के मुख्तलिफ उमूर जैसे कि गजा की सूरत हाल और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुलाकात की और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सदारती हाउस के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ने सदर को ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा
کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ صدر مملکت نے سرحدوں کی دفاع اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں فوج کے کردار کو سراہا اور ملک کی سیکیورٹی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم خریداری کے لیے 274 ارب 70 کروڑ روپے کیش کی منظوری دے دی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکو، سندھ اور بلوچستان کے لیے گندم خریداری کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منظوری دی گئی، جس کے مطابق ای سی سی نے سندھ کے لیے فی من 4000، بلوچستان کے لیے 4300، جبکہ پاسکو کے لیے 3900 روپے فی من کی خریداری کی منظوری دی ہے، جس کے لیے کیش رقم بینکوں سے جاری کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے کے الیکٹرک کے واجبات اور سبسڈی کا معاملہ رواں مالی سال میں حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق یاور ڈویژن اور کے الیکٹرک کے درمیان 2013 سے 66 ارب روپے کے واجبات کا تنازع ہے۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پر حل کرے، جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ کے الیکٹرک کو دی جانے والی سبسڈی حکومت ڈسکو سے دگنی ہے، جس پر حکومت کو بھاری شرح سود ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ کے الیکٹرک نے سوئی صدرن اور این ٹی ڈی سی کے واجبات ادا کرنے ہیں، جس پر کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے واجبات ملنے پر ادائیگی کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کے مطابق جنوبی ایشیا میں بجلی کی سب سے زیادہ سبسڈی پاکستان میں دی جا رہی ہے، جس کی مالیت 976 ارب روپے ہے۔ تاہم کے الیکٹرک اور حکومت کے درمیان بجلی کی خرید و فروخت کا معاہدہ 2015 میں ختم ہو گیا تھا۔ دوبارہ معاہدہ نگراں دور حکومت میں کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں پولیو مانیٹرنگ ٹیم کی حفاظت پر مامور ایک پولیس کانسٹیبل مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گیا۔ جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل کے علاقے مانرا میں مسلح شخص نے پولیس کانسٹیبل رحیم اللہ محسود پر حملہ کیا۔ تھانہ رغزئی کے ایس ایچ او ذبیح اللہ وزیر نے کہا کہ اہلکار پوسٹ امیونائزیشن مہم سرویئرز کی ٹیم کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے۔ پولیو عملے نے تصدیق کی کہ پولیو مہم ماہ رمضان سے پہلے ختم ہو گئی تھی اور وہ مہم کے بعد جائزہ لے رہے تھے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے پولیو مانیٹرنگ کا عملہ محفوظ رہا۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں آنے والے 4.8 شدت کے زلزلے نے نیو یارک شہر کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم زلزلے کے جھٹکوں سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کا مرکز ریاست نیو جرسی تھا اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں زیر بحث غزہ پر قرارداد زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کے سبب تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کے دوران مبینہ طور پر 1,07,000 سے زائد افراد شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں جاری جنگ کے نتیجے میں ہونے والی انسانی تباہی کی مثال نہیں ملتی، جس میں 10 لاکھ سے زائد لوگ غذائی قلت اور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ انسانی امداد کے لیے امداد میں تیزی سے اضافہ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں 6 ماہ سے جاری جنگ کے دوران 1 لاکھ سے زائد افراد شہید یا زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ انتونیو گوتریس نے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور بین الاقوامی قوانین کا احترام ختم ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 33,091 فلسطینی شہید اور 75,750 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1,391 ہے۔ غزہ میں فضائی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے حوالے سے اسرائیلی تحقیقات نے فوج کی جانب سے سنگین غلطیوں اور طریقہ کار کی خلاف ورزیاں کیے جانے کا اعتراف کر لیا۔ انکوائری کے دوران پتہ چلا ہے کہ ورلڈ سینٹرل کچن امدادی گروپ کی گاڑیوں کو حماس کے کارکن سمجھ کر حملہ کیا گیا۔ اس تحقیقات کے نتیجے میں ایک چیف آف اسٹاف اور ایک فائر سپورٹ افسر کو برطرف کر دیا گیا ہے اور جنرل سدرن کمانڈ کے سربراہ سمیت سینئر افسران کی باضابطہ سرزنش کی گئی ہے۔ تاہم 2 اپریل کو اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امریکی فلاحی ادارے WCK کے لیے کام کرنے والے 7 کارکنوں کو غزہ کے پہلے سے منظور شدہ راستے پر سفر کے دوران 3 بار نشانہ بنائے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی کو کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے لیے بھی اشتہار دے دیا گیا ہے۔ اس طرح وائٹ بال اور ریڈ بال کے ہیڈ کوچز کی تلاش مکمل ہونے کے بعد اب اسسٹنٹ کوچ کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کوچ کے لیے 20 اپریل تک خواہش مند امیدوار درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ اسسٹنٹ کوچ ریڈ بال اور وائٹ بال کے کوچ کے معاون ہوں گے۔ پی سی بی اسسٹنٹ کوچ کے لیے کم از کم لیول 2 کوچ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ انٹرنیشنل ٹیم، فرنچائز یا ڈومیسٹک ٹیم کے ساتھ 3 سال کا تجربہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی کو کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گیری کرسٹن وائٹ بال جبکہ جیسن گلسپی ریڈ بال کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ پی سی بی رسمی کارروائیوں کے مکمل ہونے کا منتظر ہے۔ رسمی کارروائی مکمل ہونے پر باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔